گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک مسئلہ جو آپ نے سن لیا اس پہ عمل کریں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ ایک سفر میں جا رہے تھے، رستے میں آپ نے دیکھا ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر پہ لکھا تھا مجھے الٹا کر دیکھو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پتھر کو جب اٹھا کے دیکھا اس پہ لکھا تھا، اے ابراہیم بن ادم، جو علم اللہ تعالیٰ نے تجھے پہلے عطا کیا اس پہ عمل کر، پھر اللہ اس کی برکت سے تجھے اور علم دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے نا، قرب، تو پھر کیا دیتا ہے اللہ؟ سب سے پہلی چیز اس کو عزت دیتا ہے، علم دیتا ہے، استغنا دیتا ہے، انس دیتا ہے اس کو، انس۔ تو اللہ سے جڑ جاؤ۔ اللہ سے کیسے جڑتے ہیں؟ کسی ولی سے جڑ جاؤ تو اللہ سے خود بخود ہی جڑ جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے کے کھڑکیاں دروازے بند کر دیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ یہ کارخانہ اللہ کا، جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے یہ کارخانہ تب بھی چل رہا تھا، آپ چلے جائیں گے یہ کارخانہ تب بھی چلتا رہے گا۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کرتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں بھی نہیں کر سکتا، وہی کرتا ہے، مجھے بھی وہی کرتا ہے۔ بیٹھ جائیں، اللہ کا نام سن کے اولیاء کا ذکر سننا ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ حدیث قدسی ہے، امام مالک نے اس کو روایت کیا، جب میرے ولی کا ذکر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا ہو جاتا ہے، اور جب میرا ذکر ہوتا ہے تو میرے ولی کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت ہمت عطا فرمائے۔ طالب سالک اور سالک صوفی اور صوفی ولی بنتا ہے۔ آپ اللہ کی طلب میں بیٹھے ہیں، اللہ کی طلب میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی
بے ریا عبادت سے بہتر۔ اللہ کی طلب ہی انسان کو سالک اور پھر سالک کو صوفی اور صوفی کو ولی بناتی ہے۔ یہ ولی بننے کی کلاس ہے۔ دنیا میں مختلف کلاسیں لگتی ہیں، کشف المحجوب سید حجویر نے ولی بنانے کے لیے لکھی ہے۔ جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ اس کو ضرور اس کلاس میں داخل ہو۔ ہفتے میں ایک کلاس ہوتی ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے پاؤں کے نیچے۔ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرماتا ہے۔ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس نیت سے بیٹھیں کہ آپ علم نافع حاصل کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو برکتوں وہ گھڑیاں عطا فرمائے گا کہ ہر گھڑی بابرکت ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی ان حماق سے سید حجویر جو ان کی آل اولاد ہیں، ایک ہاتھ دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے سید حجویر کا، بایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے سید حجویر کا۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب کسی کو اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس کو طالب بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ طالب بولتے ہیں۔ جب کسی پہ دنیا کی طلب پیدا ہو جائے سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ دو اور دو چار، اگر اس کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سونے کا ایک جنگل ہو تو کیا خواہش ہوگی؟ دوسرا ایک اور ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ ایک اور ہو جائے تو پھر کیا ہوگی؟ ایک اور ہو۔ سمجھا وہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس طرح اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں جب کسی کو اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس کو طالب بولتے ہیں۔ جب وہ اللہ کو تلاش کرتا کرتا کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو سالک بولتے ہیں۔ جب اس کی صحبت میں منزلیں طے کرتا ہے، سالک سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے تو اس کو پھر صوفی بولتے ہیں۔ جب وہ صوفی تھوڑی سی اور محنت کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کا ولی بولتے ہیں۔ یہ کلاس ہے ولی بننے کی۔ داخلے مفت ہوتے ہیں، کتاب تحفۃً دی جاتی ہے۔ بیعت ہونے کا طریقہ اندر لکھا ہوا ہے سید حجویر نے۔ 2 نفل پڑھ کے ان کو اپنا مرشد مان لیں، آپ حجویری ہو جائیں گے۔ اگر کوئی پہلے کسی کا مرید ہے تو وہ طالب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ طالب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں انہیں رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب کوئی طب پڑھتا ہے، طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے، حکیم بنتا ہے، MBA کرتا ہے، تاجر بنتا ہے، PhD کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، جب کشف المحجوب پڑھتا ہے، سالک بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی 4000 تعداد داتا صاحب نے گنائی ہے جو صوفیہ کے سردار کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا، اپنی رونائی سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، ہوتے ولی ہیں۔ اور جو صوفیہ کے سردار ہیں سید حجویر نے کشف المحجوب نے ان کی تعداد بتائی ہے، ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپ ولی بن رہے ہیں، آپ کو اپنی جماعت کا پتہ ہونا چاہیے۔ کیا ہوتے ہیں؟ 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں، ایک قطب عالم ہوتا ہے جس کو غوث بھی بولتے ہیں۔ قطب عالم آخری ڈگری ہے، قطب عالم کو ہی غوث بولتے ہیں۔ داتا صاحب نے یہ جو بڑی مشینری ہے اس کا نام گنوا دیا ہے، باقی ان کے بے شمار مومنین ہوتے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے طالب ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے، طلب پیدا کریں۔ طلب کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ طلب 5 وقت کی نماز سے پیدا ہوتی ہے، طلب درود پاک سے پیدا ہوتی ہے کہ میرا رب، میں کیوں آیا ہوں، میرا رب کون ہے، میں کس کام سے آیا ہوں، میری عمر جو گزر گئی ہے کہاں چلی گئی ہے، میرا پہلے والا چہرہ کہاں چلا گیا، میں کدھر کو جا رہا ہوں، میں کدھر سے آ رہا ہوں۔ یہ سب عرفان ہے۔ میں کدھر، میرے 70 سال کہاں گئے، میری عمر 50 سال ہو، میرے 50 سال کہاں چلے گئے، یہ تلاش ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ معرفت کا، کہ ہم اس میں سوچتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ ساری زندگی ہم نے روٹی میں گما دی۔ ہائے ہائے، کسی نے بھوکے سے پوچھا نا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں۔ ہمارا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان روٹیوں سے نکال کے روٹیوں والے کے ساتھ لگا۔ رازق کا، رزق کا خیال ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں، کہ ہمیں رازق کا جب خیال ہو جائے تو رزق تو ہمارے ارد گرد آگے پیچھے اوپر نیچے سے نکلنا شروع ہو جائے گا جب ہم اس کی طرف چل پڑیں گے۔ بڑے ان حماق سے سید حجویر نے یہاں جو موضوع لیا ہے وہاں پر مقام جمع اور تفرقہ کی مثال دی ہے کہ صوفی، سالک، ولی، انبیاء کس وقت جمع کے مقام پر ہوتے ہیں اور کس وقت تفرقہ کے مقام پہ ہوتے ہیں۔ نبی کا فرق کے مقام پہ ہونا اور عام انسان کا فرق کے مقام پہ ہونا، ان میں فرق ہے۔
یہ چھوٹی چھوٹی ساری گفتگو ہے، ابھی ترتیب سے چلتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم کو سمجھ دیتا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ اپنے کرم و فضل سے قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ درود پاک کی فضیلت میں دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ ابھی 10 کی نیت کر لیں۔ پھر فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی 30 حاجتیں اور آخرت میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، اور جو 1000 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العالمین نے اس کو یہ انعام عطا فرما دیا کہ جنت میں داخل ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اس کا کندھا چھو جائے۔ یہ ہر درود پاک کی فضیلت ہے، لیکن درود حجویریہ فضیلت کے ساتھ درود جیسے درود غوثیہ، جیسے درود خضری، درود ابراہیمی، یہ درود حجویریہ سید حجویر نے لکھا ہے۔ آدھا حصہ کتاب کی ابتدا میں ہے، آدھا کتاب کی انتہا میں ہے، ہم نے اس کو جوڑ کے بنا دیا ہے۔ یہ فضیلت ہر درود کی ہے، لیکن ہر حجویری کو یہ بعد میں کارڈ ملے گا، اس کو کم از کم 1000 مرتبہ، 100 مرتبہ، 10 مرتبہ صبح و شام ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو پیکج دیا اس کو اویل کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ ساری دنیا میں یہ درس جاتا ہے، کم و بیش 300 مکمل ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس نیٹ پہ سارے لوڈ ہیں، ویب سائٹ ہے، اس کے ایڈریس ہیں۔ 404 آج کل ذرا تھوڑا سا بند ہوا ہے، ان قریب چل پڑے گا، اس کے ایڈریس ہیں، پیچھے سے ہی بند انہوں نے کیا ہوا ہے، اس کے نیچے سارے درس محفوظ ہیں۔ پچھلی کلاسیں نیٹ سے لیتے جائیں، آگے لائیو اس میں لیتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ طالب سے سالک، سالک سے صوفی اور صوفی سے ولی ہو جائیں گے۔ ہماری دنیا میں پیدائش کا مقصد 2 اللہ نے قرآن میں لکھے ہیں، ایک تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا جس میں سب سے پہلے نماز 5 گانا ہے، ابھی کھڑے کھڑے نیت کر لو کہ آج کے بعد کسی کی نماز نہ ضائع ہو۔ دوسرا اللہ پاک نے ہماری ولادت کا، ہماری بعثت کا مقصد بیان کیا، عرفان، معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی پہچان بتاتا ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ جس ہستی کے پاس آپ پہنچ گئے ہیں وہ سید حجویر مخدوم امام قطب عالم، ولی کی مجلس میں بیٹھنا عام نہیں ہے، آپ کتب کی مجلس میں کچھ قطب عالم کی مجلس میں پہنچ گئے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، بس عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے، بس عمل سے، عمل میں ایک ایک کر کے جب چیزیں ڈالتے جائیں گے تو زندگی بنتی جائے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آج اچھا اچھا کرو گے کل اچھا اچھا ہوگا، آج برا برا کرو گے کل برا برا ہوگا۔ اللہ ہمیں اچھا اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 20 ستمبر 2019 20 محرم الحرام 1441 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ سید الایام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کیا ہے؟ سید الایام ہے، عید کا دن ہے، 52 عیدیں اللہ پاک نے ہمیں جمعے کی صورت میں عطا فرمائی۔ جمعے کی مبارک دیا کرے ایک دوسرے کو، اپنی مسجدوں میں درود و سلام کی محفلیں لگایا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جمعے کا درود آپ کو بڑا ہی پسند ہے۔ حضرت سلمان، جمع اور فرقہ کی گفتگو ہو رہی ہے نا، تو جمعہ سے کیا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور سرور کائنات نے پوچھا، حدیث پاک فرمایا کہ سلیمان تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا نام جمعہ کیوں رکھا ہے؟ بڑی بات ہے، بڑا پلے سے مان لیں، جمعے کا نام جمعہ کیوں رکھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو جمع کیا تھا، اس لیے اس کا نام جمعہ پڑ گیا۔ 40 سال یہ خمیر جمع رہا، گندتا رہا۔ شیطان بدبخت جب اس کو دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا اگر مجھے اللہ نے تیرے تابع کیا تو کبھی تیری بات نہیں سنوں گا، اور اگر تجھے میرے تابع کیا تو میں تجھے لگ بتا جائے گا۔ پھر ہوتا کیا؟ تو اللہ پاک کے تو معاملات ہی اور تھے۔ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب لبیب نے کہ اے سلمان اللہ تعالیٰ نے تیرے
बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीर को इस दिन जमा किया था, इसलिए इसका नाम जुमा पड़ गया। जो शख्स जुमे को गुस्ल करे, वुजू करे, तो नमाज जुमा अदा करे, तो अगले जुमे तक उसके जितने सगीरा गुनाह सारे अल्लाह माफ़ कर देगा, सारे माफ़ कर देगा। जुमे से जुमे को जोड़ के रखा करे, हर बात में ही तबलीग किया करे, हर बात में। ताजर हैं, ऑफिसर्स हैं, कुलीग हैं, कोई भी बात है अल्लाह से जुड़ी हुई बात किया करें, तो हर वक्त आपका इबादत और रियाजत में गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। जिसने हक, थोड़ा सा नजराने की इधर इमाम हुसैन को जमा और फरका के, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया जिसने जाम, कर लिया जिसने नोश शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, सब का सब कुछ सपुर्दे खुदा कर दिया, सब कुछ उम्मत की खातिर फिदा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर दिया, कर लिया जो नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस शहीदों के अफसर पे लाखों सलाम। हक कैसे अदा कर दिया, मस्जिद नबवी में नमाज हो रही है, हजूर सरवरे कायनात सजदे में गए तो नन्हे हुसैन भागे भागे आके हजूर सरवरे कायनात की कमर पे चढ़ गए, उस सजदे का हक अदा कर दिया। मुफस्सरीन लिखते हैं 72 तस्बीहां पढ़ी अल्लाह के नबी ने, सुभान रब्बी अला, और 72 जख्म लगे इमाम हुसैन को, फिर शहादत का जाम नोश किया। और फरमाते हैं सहाबाए कबार लिखते हैं, सहाबाए कबार फरमाते हैं देर की जब इंतहा हुई तो हमें लगता जैसे आका करीम दुनिया से लगता तशरीफ ना ले गए हों, इतना तवील सजदा। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने जरा देखा जान के तो इमाम हुसैन कमर मुबारक के तशरीफ फरमा थे, फरमाने लगे कि मैंने हाथ से उतारने की कोशिश की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की अंदर की जगह से मुझे देख के हाथ निकाल के इशारा किया कि ना 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 इमाम हुसैन को ना उतारना, हाथ से इशारा किया, लफ्ज़ उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों